بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ہفت روزہ درس قرآن بعنوان لا ریب فیہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج 5واں درس ہے اور آج کا عنوان ہے نعم العبد انہ اواب، کہ سلیمان اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ صاحبان دی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جناب داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بعد ازاں بادشاہت عطا فرمائی، آپ مسلسل جہاد میں مصروف رہتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صاحبزادے جناب سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی مسلسل جہاد میں مصروف رہتے، امور سلطنت کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتے، یہاں تک کہ جہاد میں شامل ہونے والے گھوڑوں تک کا خود معائنہ بھی فرماتے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں کہ جن کی عظمت اور شان بہت بلند ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے دو نبی کے لیے نعم العبد فرمایا قرآن کریم میں، ایک حضرت جناب ایوب علیہ السلام کے لیے اور دوسرا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صرف انسانوں پر بادشاہت نہیں بخشی، بلکہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جنوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی، پرندوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی، آپ کو ہوا پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان سب پر بادشاہت دی، ہوا کو مسخر کیا، آپ ہوا میں پیرا کرتے، آپ کا تخت ہوا میں تیرتا اور آپ مسلسل جہاد میں مصروف کار ہوتے۔ حضرت جناب سلیمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ سماعت فرمائیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 33 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، یعنی اللہ جل شانہ نے جو نبوت و بادشاہت جناب داؤد علیہ السلام میں تفویض فرمائی، جمع فرمایا۔ ویسے تو نبی ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن میں نبوت بھی اور بادشاہت کو بھی جمع فرمایا گیا، اور یہی میراث حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی بخشا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا عظیم فرزند عطا فرمایا۔ نعم العبد، اب اللہ تعریف فرماتا، اب غور فرمائیے گا، یہ رب العالمین حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ، بہت اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ یعنی نعم العبد فرمایا، بہترین بندہ فرمایا، اچھا بندہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا انہ اواب، اللہ کی بارگاہ میں بہت رجوع لانے والا، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والا،
اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والا، یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اب جب اللہ کریم نے حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، بہترین بندہ قرار دیا اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا بیان فرمایا، تو یہ نبی محترم، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور جب یہ فضیلت ہے اور اس فضیلت میں رب العالمین نے واقعہ بیان کرنے سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کے منصب کو اور آپ کے مقام کو اور آپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے، پہلے واقعہ سنیے پھر ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے جو جہاد کا جو معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ نے بہترین جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھے تھے۔ وہ گھوڑے آپ کے استبل میں ہوتے اور گاہے آپ ان گھوڑوں کا معائنہ فرماتے۔ اب ایک وقت ایسا تھا کہ ظہر کے بعد سے لے کر جو رات تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو عشی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا وقت جو ظہر ڈھلنے کے بعد کا سپہر کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے حکم دیا کہ استبل میں جو جہاد کے اصیل گھوڑے ہیں، جو شاندار گھوڑے ہیں، انہیں ہمارے سامنے لاؤ۔ ایک ایک گھوڑا سامنے لایا جاتا، اور ان گھوڑوں کی خاصیت کیا تھی؟ وہ ایسے گھوڑے تھے کہ جو اس تیز رفتار ترین گھوڑے جن کو قرآن نے صافنات الجیاد کہا۔ صافنات کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 پاؤں پر دوڑنے والے۔ دیکھیے ویسے تو گھوڑے کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو ہر گھوڑے کی چال مختلف ہوتی ہے۔ یہ جو اصیل گھوڑے ہیں، ان کے اگر کوئی بہترین گھوڑا دوڑے تو وہ اس طرح دوڑتا ہے کہ اس کا 3 ہی پاؤں زمین پر لگ رہا ہوتا ہے، چوتھا پاؤں ہمیشہ جو ہے، ایک پاؤں ہمیشہ ہوا میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو صافنات کہا جاتا ہے، یعنی 3 پاؤں پر چلنے والے گھوڑے کہ روکیں تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں اور چوتھا صرف ٹکائیں، ان کا جو سم ہوتی ہے وہ صرف ٹکائی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے فرمایا۔ پھر فرمایا جہاد یہ انتہائی تیز رفتار ہے کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں اور چلائیے تو ہوا ہو جائے۔ ایسے گھوڑے آپ ان گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ ایک گھوڑا آئے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ گھوڑے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس طرح یہ گھوڑے جو ہے مسلسل جو ہے ان کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ اس معائنے میں اس قدر منہمک استغراق آپ کا ہو گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ عصر کی نماز یا کوئی ایسا وظیفہ جو آپ پڑھا کرتے تھے اس کا وقت نکل گیا اور سورج اپنے مستقر پر چلتے ہوئے ڈوب گیا۔ جب یہ ڈوبا تو پھر آپ نے اس وقت یہ خیال فرمایا کہ یہ سورج تو ڈوب گیا ہے، اب میری نماز یا میرا وظیفہ جو ہے وہ قضا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ روایت میں ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو حکم دیا، وہ واپس پلٹا اور پھر آپ نے اپنی جو نماز جو بظاہر قضا ہو گئی تھی اس کو ادا فرمایا۔ تو یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ ایک زبردست معجزہ بھی تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ گھوڑوں کو معائنہ فرما رہے ہیں، اتنے مستغرق ہیں، اتنے منہمک ہیں کہ یہ گھوڑے آپ کے سامنے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور بظاہر اگر ہم تصور کریں تو آپ کا یہ انہماک آپ کی نماز کے قضا ہونے کا سبب اور سورج کے ڈوبنے کا سبب بن رہا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں پر قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب کہ پیش کیے گئے ان پر تیسرے پہر کو وہ گھوڑے جو 3 پاؤں پر چلنے والے، کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے پاؤں کا سم جو ہے کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیں تو ہوا ہو جائیں، یعنی اتنے تیز رفتار۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بظاہر ترجمہ بنتا ہے کہ میں نے مال کی محبت، قرآن کریم میں خیر مال کو بولا جاتا ہے اور یہ بہترین گھوڑوں کو بھی بولا جاتا ہے۔ یہ گھوڑے آپ کے ذاتی گھوڑے نہیں تھے،
یہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، یہ وہ گھوڑے تھے جو آپ کے ساتھ ہم وقت جو ہے وہ چلتے چلے جاتے، جہاد میں آپ منہمک ہوتے، یہ گھوڑے آپ کے ساتھی ہوتے۔ اب ان کو قرآن کریم نے خیر فرمایا۔ اب آپ آئیے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ شروع میں رب فرماتا ہے نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے، انہو اواب، بہت رجوع لانے والا بندہ ہے۔ اب وہاں تعریف فرمائے اور یہاں پر ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر دیں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ اللہ کے ذکر کی بجائے مجھے مال کی محبت معاذ اللہ غالب آ گئی۔ اللہ کے ذکر کی بجائے مال کی محبت مجھ پر غالب آئی۔ ملتا جلتا ترجمہ لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ہی ڈوب گیا۔ یعنی مال کی محبت کو آپ نے معاذ اللہ، گھوڑوں کی محبت کو آپ نے اپنے فرائض سے اوپر رکھا اور اللہ کے ذکر کو پس پش ڈالا، مال کی محبت اللہ کے ذکر پر غالب آئی۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ عام عوام کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی کہ جن کو اللہ نے نبوت و بادشاہت دونوں جمع فرمائی، عطا فرمائی، اور وہ نبی جن کے لیے قرآن کریم نے نعم العبد فرمایا، بہترین بندہ فرمایا۔ جو اللہ کا بہترین بندہ ہو، کیا وہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کا بہترین بندہ ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے بہترین بندے بننے کے حقدار ہوں گے اگر ہم اللہ کی یاد کو بھول جائیں؟ ہم بہترین بندے بننے کے حقدار ہوں گے ہم نمازوں کو بھول جائیں؟ ہم بہترین بندے بننے کے حقدار ہوں گے کہ ہم روزوں کو بھول جائیں، ہم عبادات کو چھوڑ دیں؟ نہیں جناب، رب نے پہلے فرمایا نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے، اور اچھا بندہ وہی ہوتا ہے اللہ کا کہ جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ کے لیے میں انگریزی میں کہتے ہیں کہ فوڈ فار تھاٹ، یہ آپ کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا نہیں، پورا سوچئے، بلکہ سارا سوچئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں پر کھڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر مال کی محبت اللہ کے ذکر کے اوپر غالب آ گئی ہے معاذ اللہ، تو یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اب اس سے آگے کی بات ذرا سنیے، ردوہا علیہا، آپ نے فرمایا ان گھوڑوں کو مجھ پر پلٹا کر واپس لاؤ جو تم لے کر گئے تھے، کیونکہ بظاہر انہی کی محبت میں ڈوب کر منہمک ہو کر استغراق کی وجہ سے میں اللہ کی یاد کو بھول بیٹھا اور نماز میری قضا ہو گئی، یعنی جو بھی وظیفہ ہوگا وہ قضا ہو گیا۔ اب ترجمہ ہوتا ہے فافتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو جناب حضرت جب وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو جناب سلیمان علیہ السلام نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر ان گھوڑوں کے پنڈلیوں کو اور ان گھوڑوں کے گردنوں پر وہ تلواریں مارنی شروع کر دیں۔ آپ تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ اگر یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، تو اگر ایسے ہی ہوا تو کیا نبی ایسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر یہ قرآن کریم کا مفہوم لیا جائے، امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر رازی کے اندر اس مفہوم کو، اس معنی کو لینے کو انتہائی نادیبہ فرمایا، بلکہ کچھ اور فرمایا، وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے اگر ہم یہ ترجمہ اس طرح لے لیں تو سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے، کیا نبی مال کی محبت اتنی دل میں بسا لے کہ اللہ کی یاد سے جو ہے غافل ہو جائے؟ ایک آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب جب یہ ایسا ہو گیا اور سورج ڈوب گیا تو حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو بلوایا۔ اچھا اگر فرض کیجئے کہ یہ گھوڑے، جہاد کے گھوڑے جو آپ کے سامنے گزرے تھے، قصور گھوڑوں کا تھا یا کسی اور کا ہوگا؟ قصور گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو بلوایا، تلوار نکالی اور ان کی پنڈلی اور گردنوں پر وہ مارنے لگے، یعنی گویا کہ گھوڑوں کو ہلاک کرنے لگے یا ختم کرنے لگے یا زخمی کرنے لگے۔ تو کیا نبی ظلم کر سکتا ہے؟ بے زبان جانور پر ظلم کر سکتا ہے؟ ان گھوڑوں کو جن کو محبت سے پالے، جن کو جہاد میں استعمال کرے؟
کہ آپ نبی پر وہ بہتان لگانے کی، نبی کی عصمت پر وہ بہتان لگانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کہ نبی معاذ اللہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہو، صرف اس لیے کہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور نماز قضا ہو گئی، آپ ان کی گردنوں پر تلوار مار رہے ہیں اور ان کی پنڈلیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو آپ سوچیں، کیا نبی ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ کیا نبی اس طرح کے مال کو ہلاک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قرآن تو بالکل واضح ہے، اور قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جا نہیں، یہ ہدایت ہے اس میں ڈر والوں کے لیے، جو ڈرتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اب اگر ترجمہ کسی نے ایسا کیا، اور یہ میں نام کسی کا نہیں لیتا، صرف توجہ دلا رہا ہوں، اپنے گھروں میں جائیے، اپنے تراجم قرآن کو نکالیے، سورہ صاد ہے اور یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورت کا نمبر 38 ہے، آیات 3 سے 30 تا 33، 30 اور 33، یہ 3 آیات ہیں، ان کو ذرا نکالیے اور ان کو پڑھیے، اور پھر سوچئے کہ نبی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ قرآن تو لا ریب فیہ ہے، جب وہ نعم العبد فرما رہا ہے، انہو اواب فرما رہا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ، بہترین بندہ، عمدہ بندہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام سے فیضیاب ہو چکا ہے، وہ ایسا بندہ ایسا جانوروں پر ظلم کیوں کرے گا؟ وہ کیوں اللہ کی یاد سے غافل ہوگا؟ کیوں اپنی نماز کو قضا کرے گا؟ میرے عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے۔ تو آئیے، یہ سارا کا سارا فریب بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر مسئلہ ہے۔ اب آئیے، امام عشق و محبت امام محمد رضا مجدد دین و ملت رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، کہ جو اس پورے مسئلے کو بیک جنبش قلم حل کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ اذ عرج علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب کہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر 3 پاؤں پر چلنے والے وہ گھوڑے، کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں، یعنی یوں تیز رفتار۔ تو سلیمان نے کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہاں یہ ترجمہ کہ مال کی محبت اللہ کی یاد پر غالب آئی ہے، اور کہاں یہ کہ جناب سلیمان کہتے ہیں مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ جہاد کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کے یاد کے لیے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور مال کی محبت اس پر غالب آ گئی، بلکہ یہ فرمایا تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر حتی توارت بالحجاب، اب یہ ترجمہ سورج ڈوبنے کا نہیں فرما رہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں پھر انہیں حکم دیا چلانے کا، کہ چلاؤ ان گھوڑوں کو، اور جب وہ چلائے، کیونکہ مقصد صافنات الجیاد کا مقصد کب پورا ہوگا؟ جب گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے جائیں۔ صافنات الجیاد کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ دوڑیں تو ہوا ہو جائیں، اور جب وہ ان کو چلایا جائے تو وہ تیز رفتاری سے آگے نکل جائیں، اس طرح کہ وہ 3 پاؤں پر ہی چلتے نظر آئیں، اور چوتھا پاؤں ان کا بظاہر جو ہے وہ ہوا میں ہی نظر آئے، یا صرف اس کی جو سم ہوتی ہے، آخری جو اس کی ٹو ہوتی ہے وہ آپ کو لگی نظر آئے گی۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا حتی توارت بالحجاب، اس سے پہلے یہ ہے آپ نے فرمایا ان کو کہ چلاؤ ان گھوڑوں کو، دوڑاؤ ان گھوڑوں کو، کیونکہ یہ گھوڑے مجھے اتنے پسند ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اس کے جہاد کے لیے، ان کو دوڑاؤ تاکہ میں ان کو دیکھوں۔ جب وہ گھوڑے دوڑائے گئے حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، وہ اتنے تیز دوڑے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا ردوہا علیہا، ان گھوڑوں کو پلٹاؤ، انہیں واپس میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے فَتَفِقَا مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، ہم مسح کرتے ہیں مٹی سے یا پانی سے، یا سر کے اوپر مسح کرتے ہیں، مسح کا مطلب گردن مارنا ہوتا ہے،
فطفق مسحا بالسوق والاعناق، آپ نے ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو محبت سے پھیرنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام رضا قادری ترجمہ فرماتے ہیں پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیوں؟ جب آپ جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہوں، جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوں، جنہوں نے گھوڑے دیکھے ہوں، اپنے جانور ہوتے ہیں، آپ بکریاں پالی ہوتی ہیں، تو آپ ان کے گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں نہیں پھیرتے ہیں؟ ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں جانور آپ سے محبت کرتا ہے۔ قربانی کے جانور لیتے ہیں تو اس جانور کو اسی لیے حکم ہے کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا جائے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لیا جائے، وہ اس طریقے سے ہو جائیں کہ آپ کی آواز پر، پکار پر آ جائیں۔ تو پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایسے اللہ کریم نے آپ کو وہ حکمت بالغہ بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ گھوڑوں کی بیماری، گھوڑوں کی تکلیف کو پہچانتے تھے، تو آپ جب ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے پنڈلیوں کو سہلا رہے تھے، گردن کو سہلایا، پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان کا معائنہ اس طرح فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی علامت ہے کہ جو عمال حکومت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی اقتدار دیتا ہے، جن کو منصب دیتا ہے، وہ کار حکومت اپنے ہاتھوں سے بھی انجام دیتے ہیں، صرف اپنے نوکروں کا حکم نہیں دیتے، اپنے سبارڈینیٹس کو نہیں کہتے کام کرو، بلکہ خود بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کا معائنہ فرما رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ان کو کوئی جناب علی ہڈیوں میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب قرآن میں کوئی عیب اور شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہمیں صاحبان عشق میں شامل کیا، اور ہمیں محبت کرنے والا دل اور محبت کرنے والا راستہ اور محبت کرنے والا عاشق امام بھی ہم کو عطا فرمایا، عاشق رسول امام بھی عطا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا پاس رکھتا ہے اور جو نبوت کی جو منصب ہے اس کا بھی پاس رکھتا ہے، وہ ان کے منصب کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ امام عشق و محبت جو صاحب کنز الایمان ہیں، وہ ہمیں جو ترجمہ دیتے ہیں، وہ تمام تر جو کسی قسم کا کوئی تضاد، کمی یا عیب یا نقص بظاہر ہو سکتا ہو، وہ اپنے ترجمہ سے اس کو بالکل صاف و شفاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔